الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام احباب ذوق، شوق، محبت اور اخلاص کے ساتھ میرے ہمراہ اونچی آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ عز و جل بھائی محمد فیصل کی دادی جان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. سوچ رہا تھا کون سا ایسا انداز دوں، کون سی ایسی بات کروں جس سے زیادہ سے زیادہ آپ احباب کو نفع ملے. سب سے پہلے تو یہی سن لیں کہ دادی کا مقام بڑا اونچا ہے. والد گرامی کی امی جان، نانی جان کا بھی مقام بڑا اونچا ہے. امی کی امی، یہ رشتے بڑے عظیم ہیں، ہم احباب سمجھ نہیں سکتے. یاد رکھنا، ہمشیرہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، یہاں تک کہ بھانجی ہو، بھتیجی ہو، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، یہاں تک کہ دادی کو، نانی کو، یہاں تک کہ نانا جان ہو یا دادا جان ہو، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. یہ بھی یاد رکھنا. کئی لوگ ایسے پوٹھے مسئلے پوچھنے آ جاتے ہیں، جی زکوٰۃ امی کو دے سکتے ہیں، ابا جان کو دے سکتے ہیں، ایسے ایسے سوال کرتے ہیں. کئی لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے ایک باپ کے ساتھ کہ ابا جی 4 گھنٹے بانے ڈیوٹی تھے، میں 12 گھنٹے بانا، والی آ کے سارا گلہ جڑا ہے ابا حضور سارا سمیٹ کے چلا میں دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیس آیا. بیٹا آ گیا، یہ ابا جی جڑا بانے 4 گھنٹے تے میں بانا 12 گھنٹے تے سارا دا سارا مال جڑا ہے ابا حضور چاہ کے چلا میں دے. نیت ہوں دی اے آئی کہ میں کوئی حصہ زیادہ ملے، پیو کو تھوڑا ملے. نیت تو سارے جاننے ہیں نا، لیکن سرکار ہے، فرمایا تو ہی پیودا ہے، مال ہی پیودا ہے، ایک کم ہی پیودا ہے. جڑے لے اتنی وڈی گال کر دیتی، تو پیودا ہے. آج گھر میں دادی جان بھوکھی بیٹھی ہے، بیٹا پوتے کو کہتی ہے روٹی تو لے آ، کام کر کے نہیں آتا. کوئی سبزی کا کہہ دے، دادی کام کا کہے کر کے راضی نہیں. اور ننھے منھے بچوں کا میں نے حال دیکھا کہ دادی جان نے اگر آکھ دیتے پوترے کو یا پوتری کو آکھ دیتے پانی تو پلا، خدا دی قسم میں نکے نکے آدن آپ ٹنڈی ہیں، اٹھی کے نہیں پی سکتی. نکے نکے بال
ایڈے استاد ہیں اور استادی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اور تو بابا گھر چ ماں کو اگر ٹماٹر ہی لوڑ پوے نا آخے نا پوتر ٹماٹر گنا، اما پہلے 20 روپے دے رشوت ول ویسا، ول تھوڑی دیر بعد اگر تھوم یاد ہے تو ول 10 روپے دے. ایویں اپنی اولاد ہی کم کر کے راضی نہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دادی کا بھی اتنا خیال کیا جائے. جن احباب کی دادی حیات ہے میں کہوں گا خدمت کرو. نانی حیات ہے، نانی کی خدمت کرو. دادا جان حیات ہیں، ان کی خدمت کرو. اسی طرح نانا جان ہے. یہ سارے عظیم رشتے ہیں. نانی گھر میں آ جائے تو ماں سے پوچھنے لگ جاتے ہیں، اماں اگلے جی تو نانی تھی کہ گئی ہے ول کیا کرن آئی ہے. ہاں سارے کو پتہ ہے کہ نانی کیا کرن آئی ہے ول. میں اسی لیے ایسی دعوت دیتا ہوں کہ گریبان میں جھانکو کہ ہم احباب کیا کر رہے ہیں. سننا میری بات توجہ سے. ایک عورت کے گھر میں سرکار گئے، وہاں پوچھا کہ کیا پکا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی سالن پکا رہی ہو. بکری کی دستی کا گوشت سرکار کو پسند تھا، یعنی کہ آگے والے جو بازو ہیں نا بکری کے، یہاں اس چیز کو دستی کہا جاتا ہے. سرکار کو یہ گوشت بڑا پسند تھا. کہنے لگے بڑی بھوک لگی ہے، مجھے سالن چکھاؤ. ہر گھر چاہ دین کنی چ سالن کر کے نہ دیوے بے برکتی پوندی ہے. حالانکہ کنی دے وچ سالن کڈ کے کھاونا پتہ ہے چلا کہ سرکار نے منگے. اگر بے برکتی ہوئے تو سرکار کدیں یہ حرکت نہ کرے گا. فرمایا مجھے دستی لا کے دے. مفتی عبد المجید صاحب موجود ہیں، ان کی ذمہ موجودگی میں مفتی صاحب ہیں، ذمہ واری سے مسئلہ بتاؤں گا. وہ عورت کہنے لگی آقا یہ جو گوشت آیا ہے ہدیہ آیا ہے، صدقے کے طور پر آیا ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو میں کیسے پیش کروں؟ فرمایا تیرے لیے صدقہ ہے، اب میرے لیے ہدیہ ہے، تحفہ لا کر دے میں کھاؤں گا. توجہ کرنا، مسئلہ سمجھنا. سرکار نے وہ دستی کا ایک ٹکڑا کھا لیا، پھر کہنے لگے اور لا کے دے. والو دستی دا ٹکڑا چاہ کے آ گئی، یعنی کہ 2 دستیاں لے کر آ گئی. تو سرکار نے فرمایا ذرا ایک دستی بھائی گھننا. عورت بول پڑی، کہنے لگی آقا تو آپ کو پتہ تھا ہے ایک بکری چ 2 ہی دستیاں ہونے، زیادہ تو کہہ نہیں ہونے. 2 دستیاں تھی بس، 2 دستیوں کا گوشت تھا، اس کے علاوہ نہیں. سرکار نے پہلے تو فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اگر میں 100 مرتبہ مانگتا اسی ہانڈی میں سے اللہ پاک 100 دستیاں عطا کرتے. کتنا بڑا مسئلہ بتا دیا. فرمایا کہ اگر بہن غریب ہے، صدقے کا گوشت پکا ہوا ہے، تو بڑا امیر ہے، مالدار ہے، سرمایہ دار ہے، کار کوٹھی والا ہے، اگر تیرے سامنے تیری بہن نے ہمشیرہ نے کھانا رکھ دیا، یہاں تک کہ انکار ہی نہ کرنا. امام الانبیاء اتنا بڑا لاہ عمل بتا کر گئے، یہاں تک کہ بتا دیا اگر یہاں تک کہ میری بہن غریب ہے، یہاں تک کہ کھانا بھائی کے سامنے تھا صدقے کا گوشت، اب اس کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، رکھ، اور بھائی کو بھی انکاری کی اجازت نہیں. یاد رکھنا اب بھی قرآن خوانی کے موقع پر آئے بیٹھے ہو، اصالہ ثواب کے موقع پر آئے بیٹھے ہو، یہ تبرک جو کھلایا جائے گا یہاں تک کہ قرآن کی عظمت کے لیے. کس لیے بلایا؟ سب کو پتہ ہے نا کہ قرآن پڑھنے کے لیے بلایا ہے نا. اگر قرآن کے لیے کسی کو بلایا ہے، کسی کے سامنے مہمان نوازی رکھنا گناہ نہیں. کون کہتا ہے کہ اگر قرآن پڑھنے کے لیے بلایا تو اس کے لیے مہمان نوازی نہ کرو؟ ہاں جتنی استطاعت ہو اتنی کرو، یہ لازم نہیں کہ ادھار اٹھا کر یہاں تک کہ کل خانیاں کرتے پھرو، یہ جائز نہیں. اگلے دن کی بات ہے،
वकील साहब थे, मेरे सारी हो गए। आखन लगे मौलवी हबीब इत्था जो आए बैठे हो यतीमा दा माल खा देवे ना। मैं के कोई ना, मैंने कहा हमने बच्चों का माल नहीं खाया। मैंने कहा लोग तो बहन की जज़ात का हिस्सा हड़प कर जाते हैं, जो बहन का हिस्सा खा जाते हैं वो भूल जाते हो। इन्होंने हमें कुरान के लिए बुलाया, बयान के लिए बुलाया, और मैंने यतीमों का माल नहीं खाया। इसके भाई ने कुरान खानी की है अपने भाई के इसाले सवाब के लिए। हाँ, पहले ये मसला भी समझा करो। खाम खा का फतवा लगाने की किसी को इजाजत नहीं, लोग खाम खा मुफ्ती बन जाते हैं। यतीमों का माल तब है कि मैं भाई हूं, मेरा भाई इंतकाल कर गया, भतीजे भतीजा यतीम है, भाई का कारोबार मेरे जिम्मे है, उसका माल खा रहा हूं, ये हड़प करना है यतीमों का माल। जज़ात भाई छोड़ गया, भतीजे अभी छोटे हैं, लेकिन माल सारा हड़प खुद। इसे माल खाना कहते हैं। भाभी बेवा है, बच्चे यतीम बैठे हैं, रोजाना उनके घर चक्कर लगा रहा हूं, उनके घर बैठकर खाने खा रहा हूं, ये जायज नहीं, बल्कि हुक्म है कि जाके खिलाओ। इसी तरह मसला और भी सुन लो कि जैसे दादी जान का इंतकाल हुआ, जरा दादी जान पर ही बोलूं। अब्बू की अम्मी जान मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब से पूछ सकते हो, अगर 2 किलो फ्रूट लेकर आए हो, घर में अम्मी मौजूद हैं, दादी अम्मा भी मौजूद है, 2 किलो के फ्रूट का लिफाफा अम्मी हजूर के हाथ में नहीं दोगे, दादी जान के हाथ में दोगे। पहले घर की बड़ी वो बैठी हैं, अब्बू की अम्मी, दादी हजूर। यहां पर अब अम्मी का मकाम नीचे है, दादी का मकाम ऊंचा है, बीवी का मकाम नीचे है। बासों का तो लोग मसला पूछते हैं, हबीब नन्ही मुन्नी बच्ची है या बच्चा है, मैं फ्रूट लेकर आया, बच्ची ने हाथ में से छीन लिया, जाकर अपनी माँ को दे दिया, मेरी जोजा को दे दी, ये कैसे मसला है? कोई बात नहीं, अब आप बरी जिम्मा हो गए। अगर जेड़े बेगम सिखावे 2 किलो फ्रूट पीऊ घेन के आंदा पे ना लिफाफा छिकड़ा ली करे हैं, मत दादी को चला बने, मता दादी को पर दादी दे हत्ते चला बने ए जल्दी। अगर जड़ी माँ इतरा सिखेंदी है वल गुनाहगार हिवे। अल्लाह पाक नीयत को खूब जान दे, सारी नीयत सारे दे खराब। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब सबके दो रहमतुल्लाह अलैह, नाम तो ले लिया, लोग जानते नहीं। कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में इन्हीं का तर्जमा पढ़ाया जाता है। हजरत जी 1300 किताबों के मुसन्निफ हैं। जिस हस्ती का नाम लिया है मैंने, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, क्या बात करते हैं। मसला ज़कात पर आ गया। शोहर अपनी बीवी को बता रहा है कि जब तक साल पूरा ना हो ज़कात फर्ज नहीं होती। आजकल दी बीवी भी मसले बड़े आदि। मैं तो को मसला दसा, 6 महीने जज़ात दे वारिस मैं बन गई करे सा, 6 महीने तुसा बन गए करो, ना साल थी सी ना ज़कात देवनी पोसी। सारी नियत अल्लाह पाक खूब जान दे। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, तुम मौत को याद करो या ना करो, रात और दिन में कब्र तुम्हें 5 मर्तबा याद करती है, आवाज लगाती है, आना बैतुल दूध, मैं कीड़ों का घर हूँ, आना बैतुल वाशिया, अंधेरी कोठड़ी हूँ, आना बैतुल तरात, यहाँ तक कि मट्टी का घर हूँ, मेरे पास आए बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। कितनी बड़ी बात है। हदीस शरीफ में आता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा को एक मकाम पर जाकर खड़ा कर दिया। फरमाया, अबू हुरैरा, ये तुम्हें जो खोपड़ियां नजर आ रही हैं, कल इनके सर के ऊपर बड़ी बड़ी पगड़ियां रखी जाया करती थी, यहाँ तक कि इतनों की मालिश हुआ करती थी, यहाँ तक कि बड़े बड़े ताज रखे जाया करते थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े रोगनों की मालिश हुआ करती थी। आज देखिए
کھوپڑی مٹی میں رول رہی ہے، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ تمہیں جو گندگی نظر آ رہی ہے، کل کھانوں کی شکل میں کتنا اعلیٰ درجے کا رکھا ہوا تھا، مٹھائی کی شکل میں یہ کپڑوں کے جو چیتھنے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ کتنا اعلیٰ لباس پہن کر بڑی خوبصورت حسین لڑکیاں پہنا کرتی تھی، آج دیکھو یہ کپڑے گندگی میں رول رہے ہیں۔ کس طریقے سے سرکار نے نہیں سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھایا کہ موت کی تیاری کرو۔ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ فرمایا بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، کوئی بھی ہو، تاجر کیوں نہ ہو، مزدور کیوں نہ ہو، بڑے بڑے جگیردار کیوں نہ ہو، موت ضرور آئے گی۔ ثم الینا ترجعون۔ قرآن حکیم کہتا ہے لوگوں وہ دن آئے گا جب میرے پاس یہاں تک کہ آؤ گے۔ موت کی تیاری میں بھی بہت کچھ قرآن نے بتایا، جو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بابا آج ہی سویرے سچیلا پہ ہمیں اور تا بابا مہنگائی اتنی تھی گئی ہے، اتنے حالات خراب تھی گئے کہ کوئی کہیں کو ڈار کا ڈیون جو گئی کو ہے بابا، حالات اتنے ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلی کی بات ہے، قاری سجاد صاحب کے پاس بیٹھا تھا، مسجد تقوی والے میرے بہت اچھے دوست، جگری دوست، اس کے پاس بیٹھا تھا، کہنے لگے 3-4 ہزار سے اوپر مسجد کا بل نہیں آتا تھا، 25,000 روپے کا بل آ گیا۔ اور کیا بتاؤں، جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں پر بھی 2,000-2,500 بل آتا تھا، اس مرتبہ 19,000 بل آیا۔ یہ حالت تھی کہ نمازیوں کو کہتا تھا ایک بل وہ کہتا ہے مجھے دے دو، دوسرا کہتا ہے مجھے دے دو، 2 بل اس طریقے سے ادا ہو جاتے تھے۔ اس مرتبہ میں جمعے کے بعد کسی نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ میں کہ یار کئی وجہ ہے کہ یار ای دفعہ کئی نے بل دا 1 روپیہ جمع نہیں کرا، پتہ جواب ہو کیا دیں دے آدھے قاری صاحبہ پچھلے مہینے میرے گھر دا بل آئے 2,000، ای مہینے میرے گھر دا بل آئے 11,500۔ میرا اپنا ہی دماغ خراب ہے، پہلے گھر سے بھر رہا یا مسجد سے بھر رہا بل۔ اور یہ یاد رکھنا ہمارے گھروں کی لائٹ ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ اللہ کے گھر کا نظام چلے گا، اپنے گھر کا نظام وہی چلانے والا ہے۔ یوٹیوب پر دیکھو، مجھے رونا آ گیا، بستی والے لوگ سیلاب آنے والا تھا، بستی والے لوگ قرآن آگے لے کر کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ اس سیلاب کو روک دے، یا اللہ۔ میں نے خود دیکھا کہ اتنا بڑا گڑھا اور کافی لمبا گڑھا، پانی اس میں اتر گیا، وہ بستی تباہ نہیں ہوئی۔ آج بھی سارے جنہیں لوگوں کا ایمان ہے کہ قرآن کے واسطے سے سیلاب سے بچ سکتے تو دائیں ہاتھ کھڑا کرو، دائیں ہاتھ کھڑو کرو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دائیں ہاتھ، حضرت جی سجا ہاتھ یہ نیت کھڑا کرو کہ واقعی قرآن نے انہیں بچایا ہے، جس نے قرآن بھیجا ہے اس نے بچایا ہے۔ میں رو پڑا کہ واہ، اللہ محبوب نے سچ بتایا کہ یہاں تک کہ قیامت تک قرآن زندہ اور تابندہ ہے، قرآن کے اندر روحانیت زندہ ہے۔ ہم مر جائیں گے لیکن قرآن حکیم زندہ اور تابندہ رہے گا۔ بڑے بڑے قاری آج بھی قرآن بیان کر رہے ہیں۔ میرا مطلب وہی ہے کہ نماز کی طرف بھی توجہ کرو۔ یوٹیوب پر میرا چینل ہے قاری طیب حبیب کے نام پر، 2 جمعوں سے لگاتار بے نمازی کا انجام بیان کر رہا ہوں، اور آگے بھی ابھی 3 جمعے اور لگاؤں گا۔ توجہ کرنا، سمجھنا کہ نماز فرض ہے، قرض ہے، لازم ہے۔ نہیں پڑھتے جتنا مرضی سمجھا دو نماز کے بارے میں، یاد رکھنا حدیث شریف میں آتا ہے، مفتی عبد المجید صاحب کی موجودگی میں 5 چیزیں سرکار نے فرمائی۔ مفتی صاحب، سب سے پہلی چیز کہ بے نمازی کو غسل نہ دو۔
حدیث شریف پیش کر رہا ہوں ذمہ داری سے. کئی لوگ آ کر نا مولوی حبیب آج پھٹا بیٹھا ہے. نہیں، مفتی صاحب کی موجودگی میں حدیث دکھانے کے لیے تیار ہیں ہم. دوسرا، یہاں تک کہ کفن بھی نہ پہناؤ. تیسرا فرمایا کہ اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو. کیوں؟ کہ دن میں اللہ کا 5 وقت کا باغی ہے. کوئی بیٹا باپ کا باغی بن جائے، بیٹا کیا کہتا ہے؟ نکل جائے تو جزا تو آ کر لیتا، گھروں کاٹ لیتا، اور نکال دیتا ہے باپ. ایک مرتبہ کہا نہ مانے، 2 مرتبہ نہ مانے، یہاں تک کہ باپ نکال دیتا ہے نا گھر سے، جزا سے بھی آ کر دیتا، تو میرا ہے ہی نہیں. فرمایا بے نمازی کا جنازہ نہ پڑھو. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ بے نمازی کے لیے یہاں تک کہ دعا نہ کرو جو مر جائے. اور 5واں یہاں تک فرمایا کہ بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے دوسروں پر عذاب نہ آ جائے. سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یاری والا پیر، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ دی غنیت و طالبین، صفحہ نمبر 1059 سے لے کر 64 تک کا مطالعہ کرو. کتاب عربی میں ہے، ترجمہ بھی ساتھ موجود ہے. سید شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یہاں تک کہ فانی کا ہوا باطل باطل باطل، جو یہاں تک کہ جان بوجھ کر نماز ادا نہیں کرتا اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. سید شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی الشیخ فرماتے ہیں یاری والے پیر فرماتے ہیں یہاں تک کہ اذا ماتا، جب بے نماز مر جائے، لا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. ولا یغفل لہ، کیا پڑھ رہا ہوں؟ اب عربی پڑھ رہا ہوں نا، کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں، اور کتاب میں جو عربی لکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ حدیث جو انہوں نے بیان کی ہے وہ حدیث بھی ساتھ پڑھ رہا ہوں. کتاب کا نام ہے غنیت و طالبین. کتاب یہاں تک کہ صفحہ نمبر 1059 سے لے کر 64 تک کا مطالعہ تو کرو. فرمایا لا یغسل لہ، غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ولا یغفل لہ، یہاں تک کہ کفن دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. ولا یدفن لہ فی مقابر مسلمین. آخری بات سید شیخ عبد القادر جیلانی یاری والا پیر فرماتا ہے یہاں تک کہ بے نمازیوں کو، یہاں تک کہ نمازیوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے دوسرے اللہ کے بندوں پر عذاب نہ آ جائے. تمہیں کیا معلوم ہے بے نمازی کا کیا انجام بنے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے بے نمازی کو جب قبر میں رکھ کے آ جاتے ہو، دائیں پسلی بائیں میں، بائیں پسلی دائیں جانب آ جائے گی. قبر کی زمین اتنا دبائے گی. بے نمازی کے بارے میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے یہاں تک کہ ایک سام مسلط کر دیا جاتا ہے. ایک سام مسلط کر دیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے او اللہ کے 5 وقت کے باغی، اذان سن کر نہیں آتے. یہ ماہ رمضان میں جو روزے کا اعلان ہوتا ہے یہ شریعت میں جائز نہیں، اس کا آرڈر لازم نہیں. اذان کا اعلان، یہاں تک کہ نماز کے لیے اذان دینا لازم ہے. اور یہ نہیں کہ ایک دن کی 5 نمازیں ہیں 5 مرتبہ اذان ہو. خدا کی قسم جب تک نماز باقی ہے اس وقت تک اذان بھی باقی. بعضے جو مولوی کہتے ہیں اور 2 منٹ رہ گئے، 4 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، جلدی آؤ. نہیں، بس شریعت میں اذان دی گئی. اذان اصل میں اللہ کی مسجد میں بلاوے کا آرڈر ہے. ایک صحابی ہے، نبینا ہے، آیا ہے امام الانبیاء کو کہنے لگا کہ کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں گھر میں؟ فرمایا ہاں تم نبینا ہو، ٹھوکریں لگتی ہیں، گھر میں پڑھ سکتے ہو.
حضور نے اجازت بھی دے دی، اللہ کو یہ اجازت منظور نہ ہوئی، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ سوچا کرو، جو مسجد میں نہیں آتا کوئی فن خواہ نہیں، بلکہ گریبان میں سوچا کرے کہ میں کتنا نالائق ہوں، اللہ پاک کو اتنا پسند بھی نہیں آیا کہ اپنے گھر میں مجھے بلاتا بھی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جسے مسجد میں آتا جاتا دیکھو سب سے بڑا مومن وہی ہے۔ کیا ہے؟ مومن کون ہے؟ جسے مسجد میں آتا جاتا دیکھو، مومن بس وہی ہے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ اور مومنوں کے بارے میں بتایا، عورتوں کو مومن کرا دیا، مؤمنین کے الفاظ ہے کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں وہی مومن ہیں، جڑی نہیں کریں دی وہ مومن کتوں تھا؟ پردہ کرن والی مومن۔ دکان تے کئی عورتاں آویں میں کہ پردہ کیتا کرو، قاری صاحب دل دا پردہ ہونا چاہیے، میں کہ دل خود چار پردے چ اصل چ سارا پردہ ہی تواڈے حسن دا ہے۔ مفتی صاحب کی موجودگی میں ایک بات کر دوں، قرآن خوانی کا موقع ہے، مقصد اصلاح بھی ہے، کچھ کام کی بات بھی پلے لے کر جاؤ۔ آپ بتاؤ کہ کیا پورا قرآن حکیم کہیں یہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرو؟ نہیں کہتا نا۔ کہیں نبی کا فرمان ہو، لیکن عورت کو ایک ٹائم ایسا دے دیا کہ عورت بد اخلاقی کر سکتی ہے۔ کیسے؟ مفتی عبد المجید صاحب سے پوچھ لینا کہ ابھی مسئلہ صحیح دس گیا یا کوئی نا۔ اللہ پاک ان کے والد گرامی قاری عبد اللطیف صاحب کو بھی سلامت رکھے، میرے بھائی عبد القدیر صاحب کو بھی سلامت رکھے، اور بھی ان کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ اللہ پاک ان کے گھرانے پر بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسئلہ کیا، ایک جگہ ایسی ہے کہ عورت کو حکم ہوا، مثال کے طور پر میں نے اگر دوست کو کہہ دیا یار مجھے گھر سے بلا لینا، دروازے پر دستک دی، اندر میری گھر والی اکیلی ہے، سننا مسئلہ، میری گھر والی اکیلی ہے، میرا دوست کہہ رہا ہے کہ قاری حبیب بیٹھے، کوئی نہیں بیٹھے، تسا کون ہی وے، کتھوں آئے ہو، آپ کے لیے بیٹھک کھول دیتی ہوں، چائے بناتی ہوں، بیٹھے تشریف رکھے۔ یوں اجازت نہیں ہے، یوں اجازت نہیں ہے۔ میرا دوست اگر گھر سے بلانے آیا ہے، میری بیوی اکیلی بیٹھی ہے، دروازے پر دستک ہوئی، کون ہو؟ جی قاری حبیب صاحب بیٹھے، کون نہیں بیٹھے، کتوں آئے ہو، کون نہیں بیٹھے؟ خدا دی قسم تھا کہ آگو اگر کل کو میں کہ یار گھروں ساتھ نہیں ہوں، کوئی کام ہے تو میں کو گھروں آ کے واسطہ خدا دا، تو عورت تھوڑی پالی بھی وہ تو ڈیانے بندے کو پوندی ہے۔ دسو اگلے جی آسی یا کوئی نہ آسی؟ شریعت کیا چاہتی ہے؟ لوگوں یہ قرآن کی وجہ سے آج ہماری ماں کی عزت ہے، یہ قرآن کی وجہ سے آج فیصل بھائی ان کے بیٹے جو بھی ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، سارے رل کے دادی اماں جان کے لیے کوئی بیٹے اپنی ماں کے لیے اصالے ثواب کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن نے عظمت بتائی کہ ابو کی امی کا کیا مقام ہے، ابو جان کا کیا مقام ہے، امی جان کا کیا مقام ہے، یہ سارے مقام بتائے۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا قبر میں ایک ایسا سام مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ کہے گا وہ اللہ کے 5 وقت کے باغی، اللہ اکبر، یہ سارے نام سن کر اور ٹچ موبائل چلانے والوں اور گیمیں دیکھنے والوں، یہاں تک کہ پپ جی دیکھنے والوں، ادھر ادھر کی اور چیزیں دیکھنے والوں، یہاں تک کہ قرآن حکیم کی طرف نماز کی طرف توجہ نہ دینے والوں، کہے گا میں صبح کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ظہر تک ڈنگ ماروں گا، ظہر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عصر تک ڈسوں گا، عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک ڈنگ ماروں گا، عشاء تک ڈنگ ماروں گا، فجر تک ڈنگ ماروں گا، قیامت تک تجھے یوں ہی چھوڑنے والا نہیں۔ قبر میں بے نمازی کے لیے یہاں تک کہ سام مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آخری بات نماز کے بارے میں ذرا ٹاپ کی بات، جو لوگ جہنم میں ہوں گے اپنے گناہ کا اعتراف کرو گے، وہ بھی سب سے پہلا نماز کے بارے میں،
سب سے پہلا جو اعتراف کرو گے وہ نماز کے بارے میں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ قرآن حکیم ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن حکیم کہتا ہے فی جنات یتساءلون، جنتی لوگوں کو یہاں تک کہ کھڑکی بنا کر دے دی جائے گی، عن المجرمین، مجرموں کو دیکھیں گے، ما سالککم فی سقر، اور کون سا ایسا جرم کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے آج جہنم میں ہو۔ میری بات نہیں، 29واں پر ہے، قالوا، کہنے لگے، لم نکو من المصلین، ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ تھا، جرم یہ تھا، ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ نماز فرض ہے، قرض ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، کہنے لگا طاقت نہ ہو، فرمایا بیٹھ کے پڑھو، فرمایا اتنا بیمار ہو جاؤں، فرمایا لیٹ کر پڑھو، نماز کی معافی نہیں ہے، روزے کی ہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کی ہے، حج نہیں کیا اس کی معافی ہے، لیکن نماز کی معافی نہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 30 سال بیمار رہے، سرکار نے پوچھا کہ 30 سال ہو گئے بیمار ہے، کبھی تیرا گلہ نہیں سنا، شکوہ نہیں سنا، کبھی بھی کوئی صحابی تجھے ملنے آتا ہے تو اللہ عز و جل کی تعریف کرتا ہے، اور بتا تو نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے جب میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، اس سے جب فارغ ہوتا ہوں، فرشتے آ کر مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے آ کر میرے پاس بیٹھتے ہیں، فرشتے آ کر مجھ سے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام لے کر آتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی مرتبہ آیا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہاں تک کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ عز و جل کی طرف سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کئی مرتبہ سلام آیا، کئی مرتبہ سلام آیا۔ اللہ عز و جل محمد فیصل کو اور بھی جتنے بھی ہیں ددیال ننیال والے، مجھے نام بتائے نہیں گئے، تو اللہ پاک اس گھرانے پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کرو، میں بیمار رہ جاتا ہوں، اللہ مجھے صحت عطا فرمائے۔ میرا بیٹا حسین علی آیا ہوا ہے، ریکارڈنگ بھی یہی کرتا ہے، اسے عالم دین بھی بنانا چاہتا ہوں، اس کی آواز بھی بہت اچھی ہے، تو لہٰذا اور یہ تقریریں وغیرہ بھی کرتا ہے، گھر میں مصلی بھی ماہ رمضان میں سناتا ہے، جتنا اس سے قرآن آتا ہے۔ بہن چھوٹی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، یہ قرآن سناتا ہے۔ جب وہ چھوٹی تھی، یہ تقریر کر رہا ہوتا تھا، اسے سبحان اللہ نہیں کہنا آتا تھا، کہتے سبحان اللہ، آسا ہنستے تھے، پتہ نہیں کیا آدمی پہ، پتہ یہ چلا کہ الفاظ ادا کرنا نہیں آتا، پھر بھی اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ تو میرے اس بچے کی ذرا دل جوئی ضرور کرنا کہ آپ کی محبت کی وجہ سے یہ عالم دین انشاءاللہ بنے گا، اور اس نے اب وعدہ بھی کر رکھا ہے کہ میں 5 کرنے کے بعد حافظ قرآن بنوں گا۔ تھوڑی سی یہ نعت سنائے گا، پھر اس کے بعد ختم پڑھا جائے گا۔ بند کر، اوپر نعت اللہ